بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ایک صحافی جو کہ انتہائی بغض رکھنے والے عمران خان سے، سلیم ساکی، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور نواز شریف کو ڈائریکٹ للکارا ہے کہ آپ اگر پاکستان نہیں آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کا جنازہ نکل گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ مولانا فضل الرحمان پڑھائے گا اور فاتحہ اس کی ہوگی بلاول ہاؤس میں۔ ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے نواز شریف کو، جبکہ وہ نواز شریف کے لفافہ مافیا ایک طرح سے اور ان کے بارے میں قصیدے پڑھتے تھے، آج انہوں نے کھل کے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی بھی اب اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کے اندر ایک بغاوت کھڑی ہو گئی ہے۔ وہاں کے سینئر رہنما، جس میں سر فہرست آپ کے شاہد خاقان عباسی اور دوسرے مفتاح اسماعیل نے تو پی ٹی آئی میں جانے کی بالکل بات بھی لوگوں سے کر دی ہے، پھر اوپن بات ہو گئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اور وہ مسلم لیگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ کی ایک وکٹ، وہ آج ایک بہت بڑی وکٹ گری ہے، سرگودا کے قریب کوئی جگہ ہے جس کے وہ بہت بڑے پیر کر کے کچھ نام ہے ان کا، میرے نام یاد نہیں آ رہا، مگر وہ ان کے وزیر بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے وفاقی۔ تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی میں اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ وہ مسلم لیگ کے بڑے سرکردہ اور نواز شریف کے قریبی ساتھی کہلاتے تھے وہ، مگر وہ دل برداشتہ ہو کر مسلم لیگ کے لوگ مسلم لیگ کو اب چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری قیادت تو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ساری قیادت ان کی، نواز شریف کیا، شہباز شریف کے بیٹے وہ حمزہ شہباز، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز، یعنی اور بہت سارے لوگ جو ابھی اس وقت لندن پہنچا ہوا ہے، وہ بھاگ کے کہہ لیں، جسے بھی کہہ لیں، فرار ہو کے گیا ہے، جو بھی ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے فرار ہو کے گیا ہے۔ تو وہ رانا ثناء اللہ، دوسرا اپنا جاوید لطیف، یہ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں لندن میں کیا ہوگا ان کا؟ ان کی پارٹی چلے گی۔ مریم نواز سنا ہے کہ اب وہ پاکستان دوبارہ آ رہی ہے، پہلے انہوں نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا تھا، اب وہ پھر پاکستان آنے کے لیے ان کو کچھ غیرت آئی ہے کہ وہ پاکستان جا کے وہ پنجاب کا الیکشن میں اتریں اور پنجاب کے الیکشن میں کمپین کریں۔ تو سب سے بڑی تو نواز شریف کو ڈبونے والی ان کی صاحبزادی ہیں اور مریم نواز، جنہوں نے نواز شریف کو سب سے زیادہ نقصان ان کے گھر سے مریم نواز نے پہنچایا ہے۔ شہباز شریف سے تو نواز شریف بالکل مایوس ہے، اس کو تو بالکل سائڈ کیا ہوا ہے، وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور نواز شریف اس وقت جو لے کے اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانیہ ان کا بن رہا ہے۔ وہ تو اس میں ثاقب نثار بھی ہیں، اس میں باجوہ بھی ہیں، اس میں اور جتنے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان سب کو وہ اپنا بیانیہ بنا کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب سنا ہے مریم نواز آئیں گی۔ مریم نواز نے تو بیڑا غرق کر دیا، پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے تو آزاد کشمیر کا الیکشن لڑا، وہ جو ہے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑا مسلم لیگ نے، وہاں بھی انہوں نے کمپین چلائی، اس میں بھی وہ ہار گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر یہاں ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب تو ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے،
وہ ٹکٹ اپنے کس کو دیں؟ کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے۔ اب ہر آدمی پی ٹی آئی کی طرف بھاگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہمیں ملے۔ مسلم لیگ نون کے کافی ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں مسلم پی ٹی آئی کی قیادت میں، مسلم لیگ کے جو سرکردہ رہنما ورکرز وہ سب پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں ذوق در ذوق۔ تو ان کا تو یہ حال ہو گیا۔ اس نے سلیم ساقی نے صحیح کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جنازہ نکل گیا ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے ان کی، اور یہ ان کی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا صرف کریڈٹ جاتا ہے زرداری مافیا کو۔ زرداری مافیا نے زرداری نے بیٹے کو وزارت خارجہ دلوا کے اور 2 منسٹریاں اور مزید دلوا کے وہ اپنے آرام سے بلاول ہاؤس میں دیکھا مزے لے رہا ہے۔ اسے پتہ ہی ان منسٹریوں میں کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ زرداری نے بلاول کو لگا دیا کہ تم ملک کے غیر ملکی دورے کرو، تم وزیر خارجہ ہو، اور وہ ایسی ایسی احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کو الف بے نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ، وہ آج تک افغانستان کا دورہ نہیں کیا اس نے جا کے۔ وہاں پہ یہ جو ایشو اٹھ رہا ہے، وہاں پہ دہشت گردی بھی پھر سے عروج پا رہی ہے، تو اس میں وہ جا کے کوئی اپنا رول پلے کرتا، سوائے اس کے کہ وہ بس اس سے بیٹھ کے وہاں پہ تقریریں کروا لو۔ وہ کہتا ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ اس قسم کی اول فول بکواس کرتا ہے، بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں کے تقریروں میں، اپنے جلسوں میں۔ تو اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، ملک بینک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے، بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر طرح سے ایل سیاں کھل نہیں رہی، بینک کوئی ایل سی نہیں کھول رہا، 4-5 ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی، اب میڈیسن ایسی جان بچانے والی ادویات جو کہ مٹیریل لوگوں کے پاس تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو وہ مٹیریل بنا رہے ہیں، اس کے بعد انف کوئی میٹیریل آپ کو کوئی میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگی اگر یہی حشر رہا۔ ادھر پیٹرول کا ایک مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کچھ دنوں میں، کیونکہ ان کے پاس اب تیل نہیں ہے، آئل نہیں ہے۔ رشیا نے ان کو آفر کی ہے، اب اس کو یہ ایکسیپٹ کر لیں تو بات ہے۔ ان کے ابھی میٹنگ کر کے گیا ہے، رشیا کے منسٹر نے ایک میٹنگ کی ہے ان کے پاکستانی وفد کے ساتھ۔ تو یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کہاں سے میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کو بے مقصد ہے۔ ادھر آئی ایم ایف نے ان کے اوپر اتنی سخت شرائط جو کہ آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا تو اس نے کہا کہ اپنی فوج میں کمی کرو، یہی اس نے مصر میں، یہی اس نے لیبیا میں اور ترکی میں، یہی سارے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی آئی ایم ایف والوں نے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کہاں کھڑا ہوا مصر، اور کہاں انہوں نے اپنی فوج کو کم کیا۔ سری لنکا نے تو اپنی فوج کو کر دیا کم، سری لنکا مان گیا اس چیز کو۔ آئی ایم ایف اپنی سخت ترین شرائط پہ اب آپ کو لون دینے جا رہا ہے، مگر وہ اگر لے لیتے تو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا۔ اگر یہ نہیں لیتے تو ابھی یہ کڑوا گھونٹ نہیں پیتے تو یہ بھی ان کے گلے پڑے گا، اور یہ ملک کس طرح سے اس کو سنبھالا دیں گے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اب ان کو آ جانا چاہیے، ایسی بھی کیا نیوٹرل ہو گئے۔ یا کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس میں رول پلے کا۔ تاریخ کی اتنی بدترین دھاندلی اس پیپلز پارٹی نے یہاں کرائی ہے سندھ کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ہوا جو کراچی میں ہوا۔ وہ لوگوں کے پاس پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اکثریت ظاہر کرنے کے لیے کبھی کراچی کے اندر انہوں نے اکثریت لی نہیں ہے، ان کو سوائے لیاری کی سیٹ، وہ بھی اب ان کی سیٹ ان سے چلی گئی تھی۔ ان کے تو رونے والا کوئی کراچی میں نہیں ہے۔ یہ 15 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، ان کا میئر بھی ابھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا ایڈمنسٹریٹر، اس نے بھی کوئی ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ کراچی کا کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہے کراچی، جو روشنیہ کے شہر ہوتا تھا، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، اس کو کہتے ہیں۔ سوائے اس وقت کے میئر نعمت اللہ خان نے کچھ کام کیا اس شہر کے اندر، یا کچھ تھوڑا بہت پرویز مشرف کے دور میں جو کہ فنڈ اس نے بے انتہا کراچی کو دیا، تو اس میں تھوڑا سا
نظر آیا کام. اب نہ لوگوں کے پاس صاف پانی پینے کے لیے، سیوریج لائنیں بہہ رہی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، مکس ہو رہا ہے پانی سیوریج لائنوں میں، وہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں. پھر گیس کے یہ بل بڑھانے جا رہی ہے IMF نے کہا گیس کا بل 100% بڑھانے کے چکر میں. بجلی کا بڑھا دیا انہوں نے یونٹ، گیس پہ بڑھا رہے ہیں، پیٹرول پہ بڑھنے والا ہے. تو یہ مہنگائی کم از کم 50% مزید مہنگائی ہوگی تو قوم کیا کرے گی؟ قوم تو چیخیں قوم کی نکل جائیں گی. اور یہی سوچ رہے ہیں، اور یہ اندر خانہ کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ کر لیں گے جو چھپا کے قوم سے، جو کہ ہمیں بعد میں پتہ لگے گا، اور وہ ہمارے لیے، قوم کے لیے بڑا برا ثابت ہوگا. کیونکہ یہ اب مجبور ہو گئے، نہ یہ جان چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ کوئی کام کر رہے ہیں ایسا جس سے ملک کو کوئی دوام یہ بخش سکیں. کیونکہ پاکستان روز بروز جتنا ہر روز جتنا ٹائم گزر رہا ہے اس میں پاکستان کو نقصان سے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. آج جماعت اسلامی کے جو نئی حافظ نعیم الرحمن ہیں، وہ PTI کے آفس جا کے انہوں نے وہاں ایک میٹنگ کی ہے، پریس کانفرنس کہہ لیں اسے. انہوں نے اس کی جو دھاندلی ہوئی ہے، جس کے فارم 7 ان کے پاس ہیں، جس سے کنفرم کر کے دیا وہاں کے پولنگ آفیسر نے کہ یہ سیٹیں آپ جیتے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ سیٹوں یعنی جس کے فارم 7 موجود ہیں اس میں بھی یہ رد و بدل کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمبر 1 یہ 0 بھی ان کے پاس نہیں ہے کچھ بھی. یہ انہوں نے دھوس اور دھاندلی اور بدماشی، آصف زرداری مافیا جو ہے، اس نے جو کچھ بھی کراچی کے اندر کیا، سندھ میں تو جو ہوا ہے حیدرآباد کی یہ میئرشپ ہتھیا گئے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے اس پہ مینڈیٹ پہ. وہاں کچھ سننے والا رونے والا کراچی سے، وہاں پہ ایسا کوئی مضبوط قیادت ہے نہیں اس وقت، IMQM ہے نہیں. اور کہتے ہیں لوگ جو کھڑے تو خاموش بیٹھ گئے، ہار تسلیم کر لی انہوں نے. اسی طرح انٹیریئر سندھ کے اندر ہوا ہے، ڈبے بھرے ہوئے آئے، ٹی ویوں پہ چلی ہیں وہ ان کی جو دھاندلی اور بوگس جو اس دن 15 جنوری کو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ٹی وی پہ لوگوں نے دکھایا ہے ان کی حرکتیں جو کر رہے تھے یہ پولنگ اسٹیشنوں میں. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ الیکشن کمیشنر جو بیٹھا ہوا ہے سندھ کا، یہ اس کا ذاتی ملازم ہے زرداری مافیا کا. وہ کیسے ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ وہ جو یہ کہیں گے اب یہ نتائج کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں یہ ہارے ہوئے اس میں بھی اپنی جیت کو کسی طریقے سے منوانے کے چکر میں کہ یہ میئر ان کا آ جائے کسی طریقے سے. حالانکہ طریقہ یہ کہ جماعت اسلامی کا میئر اس کی بھی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، PTI کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں، اور اپنا جو مینڈیٹ ہے اسے بیٹھے ایک ٹیبل پہ آ کے کراچی کے مسائل کو تو حل کریں. انہوں نے کراچی کے مسائل حل نہیں کرنے. اور یہ اگر میئر ان کا PTI اور جماعت اسلامی کا ہی بن جاتا ہے تو اس میں بھی یہ رکھنے ڈالیں گے. یہ تو الیکشن کرانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. جب ان پہ زیادہ پریشر پڑا 3 دفعہ تو الیکشن ملتوی ہوا ہے بلدیہ کا. 4تھی دفعہ یہ مجبور ہو کے انہوں نے الیکشن کرایا، مگر الیکشن ایسا کرایا کہ ابھی تک اس کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو پا رہا. وہ گنتی اور اس میں پڑے ہوئے یہ نتائج کی، اس میں کسی طریقے سے نتائج تبدیل کر کے اور وہ اپنی جیت کو ثابت کر سکے نمبر 1. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ قوم اب اس میں شعور بھی آ گیا ہے. قوم اب ہر چیز کو سمجھتی ہے، اور میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اس وقت میڈیا پہ ہر چیز نظر آ رہی ہے کھلی. ادھر وہ آپ لیں وہ جو ہے ثنا بوچا، اس کی پتہ نہیں عمران خان نے بکری چرائی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ جو بیٹھ کے بکواس کر رہی ہے ٹی وی پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کچھ بھی کرو، اس کو آؤٹ کرو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو ایلیگیشن جو بھی لگتا ہے اس پہ لگاؤ، اس پہ کیس بناؤ، اس کو نااہل کرو. وہ بھی ایک بہت بڑی لفافہ مافیا ہے. اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے، اس پہ بٹھال کے اس سے کہلوایا گیا ہے یہ اس طرح سے تیرے کہنے سے اس کو نااہل کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے کہ اس کو نائل کرو، کچھ بھی کرو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے اوپر مقدمہ جو بھی بنتا ہے اس کو کسی طریقے سے نائل کرو، اس کی پارٹی کو ختم کرو، اس کو آؤٹ ہونا چاہیے۔ کیونکہ نواز شریف کی زبان بول رہی، نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے۔ نواز شریف بھی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ مجھے دو، راستہ صاف ہو، میں آؤں اور میرا خمینی کی طرح استقبال ہو کراچی ایئرپورٹ پہ اور لاہور ایئرپورٹ پہ، جہاں بھی اترتا ہے وہ، اس کو لاکھوں لوگ اس کو لینے آئیں گے۔ عمران خان نے تو کہا ہے کہ تو آ، ہم تیرا ایسا استقبال کریں گے، چور، اچکے، فراری، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے یہ تو دو خاندان ہیں، ایک زرداری اور ایک یہ شریف خاندان، ان کے استقبال ہوں گے۔ قوم ان کی شکلوں سے نفرت کر رہی ہے، قوم ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے پاکستان کو جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بھول جائیں اس بات کو کہ ان کو یہ خواب دیکھ رہے ہیں نا جو، اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تم جتنا ظلم کر رہے ہو یہ سوچ کے کر رہے ہو کل کو تم نے بھی یہی بھگتنا ہے۔ یہاں پہ آنے والی گورنمنٹ عمران خان کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور وہ آئے گا 3/3 اکثریت سے ایوانوں میں آئے گا، اور بادشاہ کی بھی کیا قوت ہوگی، یہ اتنی اکثریت کے ساتھ بیٹھے گا ایوان میں آ کے۔ تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں، اس ملک میں آپ عمران کو اتنی پاپولیشن کے باوجود، ایک نمبر 1 پارٹی ہونے کے باوجود کہ دماغ خراب ہو گئے، پاگل ہو گئے، اس کو لوگوں کے دلوں سے نکالیں گے؟ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ٹانگ پہ گولیاں ماری ہیں تم لوگوں نے، وہ تو تم سے بدلہ لے گا، تمہارے جیلوں میں تمہیں ڈالے گا، تم لوگ قاتل تم لوگ ہو، تمہارا وہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں، تسنیم حیدر، پولیس وہاں کی انکوائری کر رہی ہے نواز شریف اور مریم نواز کی، مریم نواز کی خواہش پہ یہ کچھ ہوا ہے، ارشد شریف مرحوم اس کو قتل کیا ہے، عمران خان پہ حملہ اس کی خواہش پہ کرایا گیا ہے، نواز شریف اور مریم نواز کی اس پہ، اور اس کی FIR نہیں لکھی جا رہی۔ اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ تم نے اس کے ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اس کو مارنے سے پہلے 3 گھنٹے تک اس کے اوپر تشدد کیا ہے تم لوگوں نے۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے اب جانے کے دن ہیں، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، الٹی گنتی شروع ہوئی بھی ہے، تمہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔